اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو صحت بھی عطا فرماتا ہے اور لوگوں کو مرض بھی دیتا ہے۔ لوگ مریض ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تکلیف میں مریض جو ہے یا کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اس کی عیادت کرنا سنت ہے، کار ثواب ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر مریض کی عیادت کی جاتی ہے، اس کی خبر لی جاتی ہے، ہسپتال میں اس سے ملنے جایا جاتا ہے۔ اس وقت ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، ایسے چہرے کے اظہار کیے جاتے ہیں، اپنی خد و خال اور اپنی کیفیات کو یوں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مریض بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ اور بڑی ہی عجیب حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی بھی مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو وہ بیچارہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، اس کو اور تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مریض کی خبر لینے کے لیے ہسپتال میں چلے گئے، وہ بیچارہ پریشان ہے، وہ بیمار ہے، وہ جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض کی خبر لینے کے لیے گئے ہیں، اس بندے کے پاس بیٹھے ہیں، مریض نے اپنا تھوڑا سا حال بیان کیا تو یہ جو تیماردار آیا ہے، جو خبر لینے کے لیے آیا ہے، یہ اپنے چہرے کے ایسے اظہار کرے گا کہ مریض بیچارہ ویسے ہی نفسیاتی طور پہ مر جاتا ہے۔ وہ اپنا مسئلہ بتائے گا کہ مجھے گردوں کا مسئلہ ہے، مجھے دل کا مسئلہ ہے، مجھے جگر کا مسئلہ ہے، مجھے معدے کا مرض ہے، میرا فلاں آپریٹ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو جانے والا ہے، اللہ کی پناہ کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس مریض کے سامنے ایسے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، پرانے آج تک جتنے وہ مریض اس تیماردار نے دیکھے تھے ان سب کی سٹوریاں اس کو سناتے ہیں اور اس بیچارے کو اور پریشان کرتے ہیں۔ او ہو تمہیں یہ ہو گیا، ایسا مریض وہ فلاں میرا ایک دوست تھا، وہ 3 مہینے اس مرض میں رہا، پھر اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر وہ مریض فوت ہو گیا، وہ انتقال کر گیا، وہ بچا نہیں تھا۔ یہ جو مرض ہے نا، یہ ختم نہیں ہوتا، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا کہ مریض بیچارہ اور وحشت میں چلا جاتا ہے، وہ اور بیمار ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر جو اس کو طاقت اور قوت چاہیے مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں رہتا، وہ بالکل مر جاتا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی بھی آنے والا خبر لینے کے لیے اس کو ایسی سٹوریاں سناتا ہے کہ جس سے بیچارہ وہ بالکل جو ہے نا نیند کی گولی کھا کر بھی جو اس کو نیند آنی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی، وہ بھی نیند اڑا دی، اور یہ خبر لینے والا اپنی خبر لے کے اپنے گھر جا کے آرام سے سو گیا، اور مریض بیچارہ جو نیند کی گولی کھا کے سو رہا تھا اب اس کو نیند کی گولی سے بھی نیند نہیں آ رہی۔ ایسی عیادت کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسی کسی کی خبر لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تربیت فرمائی۔ ہمارے معاشرے کے اندر عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مریض بیچارہ بستر پہ لیٹا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ مریض جو ہے اس کو طبعی حاجات بھی بعض اوقات بار بار ہوتی ہیں۔ اب کوئی قریبی عزیز آیا ہوا ہے، اس کے دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ مریض بیچارہ اپنی طبی حاجت کا بھی اظہار نہیں کر سکتا، وہ پریشان ہے، وہ تشویش میں ہے، وہ دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ میں اپنے معاملات پورے کر لوں۔ تو اب ہمارا دین اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث، حضور فرماتے ہیں افضل العیادہ سرعۃ القیام، فرمایا سب سے افضل اور بہترین خبر لینا وہ ہے کہ جس کے اندر بندہ جلدی سے اٹھے اور گھر چلا جائے۔ تھوڑی دیر خبر لی، حال چال پوچھا، حوصلہ دیا، اس کو ہمت دی، اس کو نفسیاتی طور پر بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط کیا، اس کو ہمت دینے کے بعد آپ اس سے بات چیت کریں، اس کی جو خدمت کرنی ہے وہ کریں اور اٹھ کر چلے جائیں، یہ سب سے بہترین عیادت ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتی کے اندر چند واقعات کو بیان کیا، ان میں سے میں 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے اور یہ بیمار تھے۔ اب وہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے، حال چال پوچھتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، مرض کے بارے میں بھی دریافت کیا، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اب جب دیر تک بیٹھے رہے تو وہ جو آنے والے تھے انہوں نے حضرت سری سقطی سے عرض کی کہ حضور اب ہم جانے لگے ہیں تو ہمیں کوئی دعا دے دیں، آپ کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا اللہم علمہم کیف یعودون المرضى، اے اللہ ان کو یہ سکھا کہ مریض کی عیادت کیسے کرتے ہیں۔ اتنی دیر نہیں بیٹھتے، مریض تکلیف میں ہے، مریض پریشانی میں ہے، اس کو طبی حاجات ہیں، اس کو ذاتی ضروریات ہیں، اس نے اٹھنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، اس نے اپنے بیوی بچوں سے کوئی بات کرنی ہوگی، تو اے اللہ ان کو یہ سکھا کہ مریض کی عیادت کیسے کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو ماحول کا، اس کی کیفیت کا خیال رکھیں، اس پر اس وقت کیا بیت رہی ہے اس کی پوزیشن کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے مریض کی عیادت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ایک بندہ ایک
مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو کافی دیر تک بیٹھا رہا. اب جب وہ بیٹھا رہا تو اب جب وہ اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے تھے عیادت کرنے کے لیے، تو مریض نے کہا کہ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا بہت دیر سے آ کے وہ کہنے لگا کہ حضور اگر اجازت دیں تو اٹھ کے دروازہ بند کر دوں. تو آپ نے کہا ہاں دروازہ بند کر دو مگر باہر سے کر کے جانا. یعنی مقصد یہ تھا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو کسی بھی مریض کی عیادت کرنے جائیں ہسپتال میں، اس کے گھر پر، تو مریض کی کیفیات کا خیال کریں، اس کو حوصلہ دینے والی باتیں کریں، لاشعوری اعتبار سے اس کو مضبوط کریں، اس کو نفسیاتی اعتبار سے طاقتور بنائیں، اس کو اپنے مرض کا دفاع کرنے کی طاقت دیں، اس کو ہمت دیں، اس کو جرت دیں، اس میں دلیری پیدا کریں. نہ یہ کہ اس کو ایسی کہانیاں اور قصے سنائیں کہ وہ بیچارہ نفسیاتی طور پہ ویسے ہی مر جائے، اس کی نیندیں اڑ جائیں، وہ بیچارہ اور پریشان ہو جائے اور اتنی دیر بھی نہ بیٹھے کہ وہ تکلیف میں آئے. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے مریض کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.